بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معاشرے میں بڑھتے ہوئے فساد اور پریشانیوں کو کم کرنے کا طریقہ اور یہ مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملات طے ہوتے ہیں، لین دین ہے، قرض ہے، تو کوئی کاروباری معاملات ہیں، تو اس میں لکھنے کو، دستاویز کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہوتا یوں ہے کہ قریبی تعلقات کی وجہ سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، خوشگوار ریلیشنز ہیں، اس میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ او کوئی نہیں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس سارا پتہ ہی ہے، جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کو۔ تو قربت کی وجہ سے بندہ اس کو اگنور کرتا ہے، اور جب معاملہ آگے بڑھتا ہے تو کچھ باتیں ذہن میں ہوتی ہیں لیکن دوسرے کے علم میں نہیں ہوتی، ساری باتیں شیئر نہیں ہو پاتی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ غلط فہمیاں، جب نفع نقصان کا معاملہ آ جاتا ہے، ایک بندہ سمجھتا ہے نہیں میرا حق زیادہ بنتا ہے، دوسرا سمجھتا ہے میرا حق زیادہ بنتا ہے، تو پھر اس وقت یہ پریشانی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک دن پھر پورا بم بلاسٹ ہوتا ہے، اور تعلقات ختم، بلکہ محبتیں جو ہیں نفرتوں میں، عداوتوں میں، کینہ، بغض، یہ چیزیں پھر بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور تھانے کچہریاں یہ آباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک آدمی نے اپنے جائیداد کو فروخت کر کے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اس کے حوالے کی ساری دولت، کوئی 4-5 کروڑ روپیہ تھی، تو بڑے بیٹے کو جس کے حوالے کی اس کو کہا کہ تم اس سے کاروبار کرو اور اپنے باقی 2 بھائیوں کا بھی خیال رکھنا، تو ان کو بھی ساتھ دینا۔ اب ہوا یہ کہ 6-7 سال کے بعد وہ جو بھائی بڑا تھا، بدنیتی اور جو ہے نا اس میں خیانت کا عنصر جو ہے وہ غالب ہوتا چلا گیا، اور وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ لپاٹ کے تو وہ بیرون ملک فرار ہو گیا۔ تو اب پیچھے جو ہیں وہ سارے پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، تو اور وہ اب اپنے والد کی بھی بات نہیں سنتا، نہ مانتا ہے، نہ سمجھتا ہے، اور اپنی ہی ضد اور انا پہ اور الزامات کے اوپر کھڑا ہے، اور اس کے نتیجہ اب یہ نکلا ہے کہ یعنی رشتوں پر اعتبار ختم ہو گیا۔ ایک بندہ جو ہے وہ ان بھائیوں میں سے، تینوں میں سے ایک بھائی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ فراڈ کر کے دوڑا باہر کو فرار ہوا تو مجھے لفظ بھائی سے نفرت ہوگی۔ تو یہ معاملہ کیوں پیش آیا؟ میرے خیال میں والد صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ کوئی 2 قانون دان وہ ساتھ بٹھاتے، جو قانون کو جانتے ہیں، شرعی اور قانونی جو ہیں وہ مشاورت کا تجربہ رکھتے ہیں، تو وہ اس معاملے میں انہیں بتاتے کہ قانونی طریقہ یہ ہے، شرعی طریقہ یہ ہے، تو اس طریقے سے آپس میں لکھ لینا چاہیے، اور وہ لکھواتے کہ جی جو پروفٹ ہوگا یا جو اس میں معاملہ آگے بڑھے گا اس میں کیسے تقسیم ہوگی۔ اور پھر ایک اہم بات یہ، جب دستاویز لکھی جائے، جب کوئی سٹیمپ پیپر جو ہے وہ لکھا جائے، اس میں یہ بھی بیان ہو کہ یہ کاروبار میں سے اگر کوئی نکلنا چاہے، اگر کسی مسجد کی انتظامیہ بن رہی ہے تو اس میں بھی بیٹھ کے وہ یہ طے کریں کہ یہ کتنے عرصے کے بعد صدر جو ہے وہ اس کی صدارت ختم ہوگی، اور پھر دوسرا صدر۔ مسجدوں میں بھی مطلب اجارہ داری اور جو ہے نا لوگ اس کو اپنی ملکیت اور جائیداد سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی یہ عام بات نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم آپس میں کوئی لین دین کرو تو اس کو لکھ لو، یہ اللہ کا حکم، اور یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت۔ تو سورۃ البقرہ میں آخر میں یہ آیت موجود ہے، 3 پارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث، سلسلہ احادیث الصحیحہ میں موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کی فریاد نہیں سنی جاتی۔ ان 3 بندے، وہ 3 بندے کون کون سے ہیں؟ ایک وہ بندہ جس کی بیوی بد اخلاق، بد چلن، بد کردار ہے اور وہ اسے طلاق نہیں دیتا۔ دوسرا وہ بندہ جو بیوقوفوں کو اپنا مال سپرد کر دیتا ہے۔ تیسرا وہ بندہ وہ جب کسی سے لین دین کرتا ہے، کسی کو مال دیتا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ اس طرح کا کرتا ہے، اس پہ گواہ مقرر نہیں کرتا۔ تو گواہوں کی موجودگی میں جب کوئی دستاویز تیار ہو جائے اور اس میں یہ چیزیں طے ہو جائیں، تو قانونی اور جو لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں معاشرے میں، اللہ کے فضل سے یہ لوگ موجود ہیں، تو محلے میں، علاقے میں بھی ایسے لوگ موجود، ان کو ساتھ بٹھا کے ان سے مشاورت۔ ہمارے ہاں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ہم جتنا بھی لین دین کرتے ہیں سارا چھپ چھپا کے، سیکرٹ، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کاروبار شروع کرنا ہے یا کوئی لین دین ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے پھر ایک دن چوراہے کے اندر جو ہے نا وہ بانڈا پھوٹتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، ہمیں اس میں اللہ کا یہ حکم تسلیم کرنا چاہیے۔
اور انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہے کہ لکھ لو، کوئی لمبی تحریر کی کیا ضرورت، اور اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے، بعد میں تھانے کچہری اور ان جگہوں پہ جو پھر سال ہا سال یہ مقدمات چلتے ہیں، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں چیزیں طے کر لی جائیں، تو انشاءاللہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو، اپنے علاقے کو فساد سے بچا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ساتھ لین دین کرتا ہے، مال دیتا ہے یا تو وہ لیتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نا یہ اگر کسی سے لے رہا ہوں کوئی قرض وغیرہ تو میں اس کو ضرور واپس کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ مال واپس کر دیتا ہے۔ اور جس بندے نے یہ ارادہ کیا کہ میں لے تو رہا ہوں، دیں گے کبھی دیکھیں گے پھر جب دیں گے تو ایسے بندے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ تو یہ جب ہم شرعی تقاضوں کو اور قانونی تقاضوں کو پورا کریں گے لین دین کے معاملات میں، تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گواہوں کی موجودگی میں چیزیں طے ہوں تو ہمارا کتنے ہی معاملات سلجھ جائیں گے، تعلقات بچ جائیں گے۔ ایک بات اور میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا، اور یہ آخری بات ہوگی کہ ہمارے ہم مروت بہت زیادہ ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ تھوڑا عرصہ اگر بھائیوں کا آپس میں ہے، دوستوں کا آپس میں کوئی لین دین ہے، تو وہ تھوڑا عرصہ مروت کہتا ہے کہ اب میں کیا بات کروں، یعنی ایک بندہ زیادتی کر رہا ہے، وہ جو ہے قانون کے جو انداز ہے، قانون جو بنا ہوا ہے یا دنیا معاشرے میں جس طرح چلتا ہے اس سے وہ ہٹ رہا ہے اور خیانت اور دھوکے کا مرتکب ہو رہا ہے، تو پھر بھی لوگ جو ہے نا وہ مروت کا شکار رہتے ہیں کہ اب میں بولوں گا تعلقات خراب ہوں گے، اب میں اگر بات کروں گا تو کہیں یوں نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ لیکن پھر یہی باتیں جب اکٹھی ہو کے اور جب بڑا پورا پہاڑ بن جاتی ہیں، شروع میں تو رائی تھا نا تو سالو ہو سکتا تھا، لیکن جب وہ پورا پہاڑ بن جاتی ہیں پھر ان کو حل کرنا مشکل ناممکن ہو جاتا ہے، اور تعلقات علیحدہ سے ختم ہوتے ہیں، نفرتیں عداوتیں علیحدہ سے معاشرے میں وجود میں آتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کا یہ حکم تسلیم کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ میں یہ نصیحت کروں گا، ہم جب بھی کوئی معاملہ کریں، لین دین کریں، قرض دیں، قرض لیں یا بزنس کریں، تو اس میں ہم لکھیں اور ان لوگوں کی موجودگی میں لکھیں جو ان سارے معاملات میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں قرآن پہ عمل کی توفیق دے۔ ہاذا ما عندی والعلم۔ السلام علیکم۔